آخر ایسی کیا مجبوری بن گئی کہ ہمیں اس 1400 سال پرانے مندر پہ جانا پڑ گیا؟ اگر ہم اپنے سر کا صدقہ نہ دیتے تو بہت بڑا ہمارا نقصان ہو جانا تھا۔ تو چلیے آج کا منی ولاگ شروع کرتے ہیں۔ تو ابھی میں جا رہا ہوں اپنی فنی ویڈیو کی شوٹنگ کے لیے۔ دروازہ کھول تو میں نے لیا لیکن مجھ سے بند نہیں ہو رہا تھا کیونکہ میرے ہاتھ میں تھا کچھ شوٹنگ کا سامان۔ تو جیسے ہی میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا مجھے گاڑی آئی ہوئی تھی لینے کے لیے۔ گاڑی کا گیٹ کھولنے کی میں نے کوشش کی لیکن نہیں کھل رہا تھا کیونکہ وقار میرے ساتھ مستیاں کر رہا تھا۔ پھر گاڑی میں سامان رکھنے کے بعد ہم چل پڑے اپنے سفر کی طرف۔ ابھی ہم نے جانا تھا اپنے ڈیرے پر کیونکہ وہاں سے ایک ٹیم ممبر کو بھی اٹھانا تھا۔ ہماری ٹیم کے جتنے بھی ممبر ہیں وہ ہر روز صبح اسی ڈیرے پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا ایک اور ٹیم ممبر آج ڈیرے پہ نہیں پہنچ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بازار سے ہم نے کچھ سامان اٹھانا تھا تو میں نے کال کی ٹکلے کو کہ تو سامان اٹھا کے بازار میں پہنچ۔ تو فائنلی ہم اس لوکیشن پہ پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے شوٹنگ آج کرنی تھی۔ ہماری آج کی جو سٹوری تھی وہ بالکل دریائے سندھ کے پاس شوٹ ہونی تھی۔ پھر گاڑی کی ڈگی کھل گئی اور اس کے اندر سے ہم نے شوٹنگ کا سارا سامان نکال لیا۔ ویڈیو کے اندر ہم نے پتھر توڑنے تھے۔ جیسے ہی ہم نے پتھر توڑا تو اس کے اندر سے ہمیں پرانے دور کا ایک خط ملا جس میں ہندی لکھی ہوئی تھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا تھا تو آپ ہمارے دوسرے پیج وقار عمر پر جائیں، اس میں ہم نے ویڈیو کے اندر بتا دیا تھا کہ اس خط کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ پھر ہم پہنچ گئے چشمہ براج اپنے دوست ساجد تلوکر کے پاس کیونکہ جو ہماری فنی ویڈیو تھی اس کے کچھ جو سین تھے وہ ہم نے کافر کوٹ میں شوٹ کرنے تھے۔ کافر کوٹ میں ہے ایک پرانے دور کا مندر جہاں پہ ہم نے اپنی فنی ویڈیو کے اگلے سین شوٹ کرنے تھے۔ تو رہ گئی بات صدقے کی، تو یہ ہم نے ٹول پلازا دینا تھا۔ اگر ہم ٹول پلازا نہ دیتے تو یہ ہمیں آگے نہ جانے دیتے۔ جیسے ہی ہم اپنی لوکیشن پہ پہنچے یعنی کہ کافر کوٹ میں تو وہاں پہ بہت تیز بارش تھی۔ یہ جو سامنے آپ کو پرانے دور کی عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ ہیں وہ پرانے دور کے مندر۔ بارش رکنے کا ہم انتظار کر رہے تھے کیونکہ اتنی تیز بارش تھی جس کی وجہ سے ہم گاڑی سے نیچے بھی نہیں اتر سکتے تھے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹہ بعد بارش رکی اور ہم چل دیے اپنی شوٹنگ کی طرف۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں آج ہمارا پروگرام نہ بڑھ جائے کیونکہ بارش آنے کی وجہ سے پہاڑ کی مٹی بالکل سلکی ہو گئی تھی اور ہم اس پہ پھسل رہے تھے۔ تھوڑا سا پیدل چلنے کے بعد کافی زیادہ میں تھک گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ریسٹ کرنا پڑ گیا۔ میری ٹیم سپیڈ لگائی جا رہی تھی اور جب میں نے اپنے سامنے اس مندر کو دیکھا تو مجھے بڑی خوشی محسوس ہوئی۔ خوشی زیادہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں بہت تھک گیا تھا اور اب مجھ سے زیادہ نہیں چلا جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں مندر کے اندر گیا تو یہاں پہ بڑی گندی سمیل آ رہی تھی۔ یہاں پہ لوگوں نے اپنی گندگی کی ہوئی تھی۔ میں اس مندر کے اندر وہ مورتی ڈھونڈ رہا تھا جسے ہندو لوگ بھگوان کہتے ہیں۔ اوپر جانے کا راستہ بڑا خطرناک تھا۔ پھر میں اللہ اللہ کر کے اوپر پہنچ گیا۔ جیسے ہی میں اوپر پہنچا تو میں نے دیکھا سامنے کچھ لوگ یہاں پہ گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ میری وقت کے حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ یہاں پہ راستے بنا دیں، کافی زیادہ سیاح یہاں پہ گھومنے کے لیے آئیں گے۔ جب ہم نے اپنی ویڈیو کی شوٹنگ کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ کافی انجوائے کیا۔ تو جب ہم نیچے آئے تو ہمیں یہ کچھ لوگ مل گئے۔ جیسے میں نے ان کو ہاتھ دیا تو آگے سے یہ ہمارے فین نکل پڑے۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ فوٹو اور ویڈیوز بنائی۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔